جانوں کے قیمتی ہونے نے دین کو چمکنے سے روک رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قربانی بہت بنیاد ہے ہمارے کام کی۔ آپ صحابہ کو دیکھیں گے کیسی قربانیاں صحابہ نے دے ڈالی، اور صحابہ اکیلے نہیں، ایسی فضا بنائی تھی صحابہ نے، ایسا ماحول تیار کیا تھا صحابہ نے کہ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، معاشرے کے تین ہی حصے ہیں، یعنی امت مسلمہ کے تین طبقے، تین طبقوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے کہ مرد، عورت، بچے۔ صحابہ کے گھروں میں ان تینوں طبقوں پر ایسی محنت ہوئی تھی کہ دین کی دعوت کے تقاضے پر، دین کے تقاضوں پر اگر مرد آگے بڑھے ہیں تو عورت بھی آگے بڑھی ہیں اور بچے بھی آگے بڑھے ہیں، سب نے مل کر کام کیا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ بتاؤ آج میرا یہ مہمان ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ صحابی اس مہمان کو لے کر گھر آئے، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کوئی چیز بچا کر چھپا کر مت رکھنا، جو کچھ ہو سب دسترخوان پر لگا دینا۔ بیوی کہنے لگی خدا کی قسم اتنا نہیں ہے جس سے میرا تمہارا بھی کام ہو جائے، بس اتنا ہے جس سے ان بچوں کا گزارا ہو جائے، قربان جائیں۔ فرمایا اس صحابی رسول نے کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر سلا دو اور دسترخوان پر کھانا لگا دو اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دو، مہمان کھاتا رہے گا، ہم منہ چلاتے رہیں گے، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بال بچے کو بھوکا پیاسا رکھ کر دین کا کام کرنا، اور کہاں لکھا ہے کہ بیوی بچے کا حق دبا کر اللہ کے دین کا کام کرنا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ صحابی صبح کے وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے تمہاری شان میں قرآن نازل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ذات پر، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ ان پر واقع ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھر میں بچے اکثر کے گھر میں ہوں گے۔ تجربہ ہمارا آپ کا یہ ہے کہ بھوک میں بچے روتے ہیں کہ سوتے ہیں؟ کیا تجربہ ہے ہمارا آپ کا؟ روتے ہیں سوتے ہیں؟ جب بچہ رونے لگتا ہے ماں سمجھتی ہے دو کام میں ایک کام ہو گیا، یا تو بچے نے کپڑا گیلا کر دیا ہوگا اس لیے رو رہا ہے، یا اسے بھوک لگی ہوگی اس لیے رو رہا ہے۔ یہ کیسے انمول بچے تھے اور سنہرے بچے تھے کہ یہ بھوک میں سو گئے؟ تو ہمارے بزرگ نے ایک عجیب بات کہی کہ یہ بچے سوئے نہیں، سوئے جیسے ہو گئے، کہ ہمارے ماں باپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ان تقاضوں کے پورا کرنے میں تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو محنت اللہ نے ہم کو اور آپ کو دی تھی، اسی اعتبار سے دی تھی کہ ہم بھی اپنی بیوی کا ذہن یہ بناتے، ہم بھی اپنے بچے کا ذہن یہ بناتے کہ دیکھو دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشوں کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نفس کے چوچلوں کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ذمہ داریوں کے پوری کرنے کی جگہ ہے، راحتوں کی جگہ، اور فرمایا کہ جی چاہی کی جگہ وہ تو اللہ نے جنت بنائی۔
صحابہ تو صحابہ تھے، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہماری تبلیغ کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا مظفر حسین قادروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مغرب کا وقت ہونے لگا، دیکھا مسجد ہے، مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد ذرا سا مخدوش قسم کی تھی، اس کی تھوڑی صفائی وغیرہ کی اور مغرب کی اذان دی۔ اتنے لوگ کچھ آ گئے، نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ایک نوجوان آیا حضرت مفتی مظفر حسین قادروی کے پاس، وہ کہنے لگا حضرت آپ کہیں نہ جائیں، میں آپ کے لیے میں روٹی لے کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان گیا اور 3 روٹی لے کر آیا۔ مفتی صاحب نے وہ 3 روٹی کھائی اور رات قیام کیا، آرام کیا، تو رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار زیارت ہوئی۔ تو مفتی صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ مسجد تو بڑی مبارک ہے، دیکھنے میں مخدوش ہے، لیکن بڑی نورانیت ہے کہ آقا کی 3 بار زیارت ہو گئی۔ تو اب مفتی صاحب کا ارادہ ہوا کہ کچھ دن یہیں گزار دیا ہے۔ نتیجہ دوسرے دن بھی رہ گئے۔ وہ مغرب کے وقت وہ نوجوان آیا اور نماز پڑھی ان کے پیچھے اور پھر کہنے لگا حضرت کہیں جائیے گا مت، ہم آپ کے لیے روٹی لے کر آئے۔ تو دوسرے دن 2 روٹی لے کر آیا، تو ان کو 2 بار زیارت ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب ان پر یہ بات کھل گئی کہ مسئلہ مسجد کا نہیں ہے، مسئلہ روٹی کا ہے۔ تیسرے دن وہ نوجوان آیا اور یہ کہہ کر گیا کہ آپ کے لیے روٹی لے کر آتا ہوں، اور جو اب روٹی لے کر آیا وہ 1 روٹی لے کر آیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ حضرت اور کل آپ یہاں قیام نہ کریں، آگے تشریف لے جائیں۔ حضرت مفتی مظفر حسین قادروی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس نوجوان سے کہ تیری اس روٹی کی کہانی کیا ہے کہ پہلے دن 3 لایا، دوسرے دن 2 لایا، بعد میں 1 لایا اور اب مجھے آگے جانے کو کہتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے تھے، کچھ مزدوری نہیں مل رہی تھی، نتیجے میں کچھ گھر میں نہیں تھا، 4تھا دن تھا وہ کہ کچھ مزدوری ملی جس سے کچھ آٹا میں نے لایا، اہلیہ نے روٹی پکائی، میں نماز پڑھنے آیا تو آپ کو دیکھا کہ ایک اللہ والا آیا ہوا ہمارے علاقے میں، تو ہم نے گھر جا کر کہا اپنی بیوی سے کہ میرے حصے کی روٹی دے دے، ایک اللہ والے کو کھلانا ہے اور اپنا کام بنانا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر تمہیں جنت چاہیے اور تمہیں اللہ چاہیے تو ہمیں بھی تو چاہیے، میرے حصے کی بھی روٹی دے جاؤ، میں 4تھا دن بھی فاقہ کر لوں گی۔ تو جب ہم دونوں کی بات بچے نے سنی تو بچہ بھی آ گیا اور کہنے لگا ابو جب آپ کو جنت چاہیے، امی کو جنت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے، میرے حصے کی روٹی بھی مہمان کو جا کر دے دیجیے۔ تو میں نے آپ کو لا کر 3 روٹی دے دی اور ہم تینوں پانی پی کر 4تھے دن بھی فاقے سے گزار دیے، یہاں تک کہ اب 5واں دن ہو گیا تو بچے کی حالت غیر ہو گئی، تو بچے کی روٹی میں نے بچے کو دے دی اور اپنی بیوی کی روٹی لا کر آپ کو دے دی، اور 6ٹھے دن کا بھی معاملہ میں نے فاقے سے گزار دیا، یہاں تک کہ اب 6ٹھے دن کے فاقے کی وجہ سے بیوی کی حالت بھی غیر ہو گئی، تو بیوی کی روٹی بیوی کو حوالے کی اور اپنی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اور میں بھی ہمت نہ کر سکوں، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ آگے تشریف۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ مسلمان اپنی ذات کو قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا کرتا تھا، اللہ کے اوامر کو زندہ کیا کرتا تھا، نبی کی تعلیمات کو زندہ کیا کرتا تھا۔ دعوت کی محنت کے بارے میں ذہن میں ابھی تک ہمارے وہ بات نہیں آ رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
کیا ایمان والو، کیا میں وہ تم کو سوداگری، کیا میں وہ تم کو تجارت نہ بتاؤں جو تم کو آخرت کی دردناک عذاب سے بچا دے؟ کیا ہے وہ تجارت؟ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے دیے جان جو اللہ کا دیا جان مال ہے تمہارے پاس، اس سے جد و جہد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگرچہ تم عقل رکھتے ہو۔ تو یہ محنت دی گئی تھی، اس کو تجارت بتایا گیا تھا، صحابہ نے اس کو تجارت سمجھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، دشمنوں نے آ کے گھیر لیا راستے میں کہ نہیں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بھائی صلاح الدین صاحب کیا کرنے نہیں دیں گے؟ کس کو؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم سب میں بہترین تیر انداز ہوں، ایک تیر بھی میرے پاس جب تک رہے گا تم میں کا کوئی قریب میرے آ نہیں سکتا، اور جب تیر ختم ہو جائے گی تو تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ ہاں تلوار ٹوٹ جائے تو پھر جو جی چاہے تمہارا کر لینا، لہذا اگر تم چاہو تو مکے میں میرا مال ہے، ہم اپنا مال کا پتہ تم کو بتا دیتے ہیں، اور میری باندی بھی ہے اس کا پتہ بھی بتا دیتے ہیں، مال بھی لے لو، باندی بھی لے لو، اور مجھے نبی کی دیار میں جانے دو۔ کفر میں چونکہ لالچ ہوتی ہے، ان لوگوں نے اس پر آمادگی ظاہر کر دی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی سب کچھ لٹا کر گویا کنگلے ہو کر فقیر بن کر کہاں پہنچ گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے نفع کی تجارت کی۔ کیا کیا؟ تم نے نفع کی تجارت کی، کہ تمہاری شان میں تو قرآن نازل ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو خرید لیتے ہیں۔ تو ایک مزاج بنایا گیا تھا کہ جان اللہ کے نام پر لگایا جائے گا، مال اللہ کے نام پر لگایا جائے گا، لیکن ایمان پر سمجھوتا، اعمال پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے آپ کے ذہنوں میں یہ بات اب تک یہ نہیں بیٹھ پا رہی ہے کہ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، دعوت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے دعوت کی محنت کو ثواب کی چیز سمجھا ہے، نیکی کی چیز سمجھا ہے، اس محنت کو ہم نے آپ نے نفل نماز کا درجہ دے رکھا ہے، اس سے زیادہ اس کا درجہ اب تک ہم نہیں دے پائے۔ اگر اس سے زیادہ کا درجہ ہم دے دیتے جس طرح صحابہ نے اس محنت کو درجہ دیا تھا تو اب تک عالم کا نقشہ بدل جاتا۔ ایک آدمی گھر میں ہے، 11 بج گیا تقریباً، اب وہ سب کچھ کھا پی کر کے اور برتن سب دھو دھا کر کے اب سونے کا ارادہ کر لیا۔ گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اب دروازے پہ بل بجا تو یہ بیچارہ گھر کا مرد جو ہے وہ گیا رسا دیکھنے کے لیے، تو دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے، دروازہ کھولا تو کہنے لگا، وہ آدمی تھا فقیر، کہنے لگا اللہ کے واسطے صبح سے کچھ کھایا نہیں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم کو عقل نہیں ہے، پاگل ہوا تو ٹائم دیکھتے ہو کہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ وہ کہتے تو پہلے آتے، اب آدمی سب کھا پی کر کے برتن سب دھو دھا کر کے سب ختم ہو گیا، کیا ہے چلو اس کو ڈانٹ کے واپس کرتے۔ پھر جا کر ابھی لیٹا، چند منٹ گزرے تھے، پھر بیل ہوا، اب آیا تو جو لوکنگ گلاس سے دیکھا تو دیکھا چھوٹا بھائی ہے۔ کون ہے؟ چھوٹا بھائی۔ جلدی سے گیٹ کھولا، کلیکسیبل کا گیٹ کھولا، تالا کھولا، اور کہے بیوقوف فون نہیں کیا، بتایا نہیں۔ تو بھائی کیا کہنے لگا کہ ہم آپ کو اچانک کیا دینا چاہتے تھے، کیا بولتے ہیں لوگ؟ سرپرائز۔ ہاں تو ہم وہی آپ کو دینا چاہتے تھے۔ کیسے چلو، اور بیوی تقریباً سونے کے قریب، اب جا کے بیوی کا پیر دبا کے کہہ رہا ہے سنو نا، چھوٹا بھائی آیا ہے تو اب اتنی رات ہو گئی، کیا کرو گی؟ زیادہ کچھ نہیں، 3-4 پراٹھا بنا دو اور 2-3 انڈے کا آملیٹ بنا دو، کھا پی کے سو جائے گا، باقی صبح دیکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فقیر کو تو ڈانٹ کر کے بھگا دیا،
اور بھائی کے لیے بیوی کی خوشامد کر کے بیوی کو جگا دیا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بتائیے کیا فرق ہے؟ کہ فقیر کو کھلانا ثواب کی چیز ہے، کھلائیں گے ثواب ہوگا، نہیں کھلائیں گے کوئی گناہ تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ لیکن بھائی کی مہمان نوازی، بھائی کو کھلانا یہ ذمہ داری ہے ہماری، میرا بھائی ہے کہاں جائے گا؟ تو چونکہ یہ ذمہ داری کا احساس ہے تو ساری ترتیب بنانی آسان ہو گئی، اور یہاں ثواب کی چیز ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل ہو گیا۔ دعوت کی محنت میرے دوستوں بزرگوں ہماری نگاہوں میں ثواب کی چیز بن کر رہ گئی کہ نہیں، مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ ذمہ داری کا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ راہ خدا کے نکلنے میں ٹال مٹول کریں گے، آج کل کریں گے کہ کل نکلیں گے پرسوں نکلیں گے، ان کے ساتھ وہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا ہے، ہلال بن امیہ کے ساتھ ہوا ہے، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ راہ خدا میں نکلنے کی تاخیر کو جرم سمجھتے تھے، جرم سمجھتے تھے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں بھیجا، جمعہ کے دن انہیں صبح روانہ ہونا تھا، جمعے کی نماز کا خطبہ دینے کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر پہنچے تو دیکھا معاذ بن جبل مسجد میں حاضر ہیں۔ نماز سے فراغت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ تمہارے لیے میری بات ماننا ضروری نہیں اور میری اطاعت تمہارے لیے ضروری نہیں؟ کہا نہیں یا امیر المومنین، آپ کی اطاعت میرے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ کہا تم گئے نہیں، ہم نے تو تمہیں روانہ کیا تھا۔ کہا امیر المومنین، میرا جی چاہا کہ جمعے کا دن ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، آپ کا خطبہ سن لوں، پھر نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا تم وہ بات بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لشکر کے لیے تیار کیا، ایک جماعت کے لیے تیار کیا، اور عبداللہ ابن رواحہ روانہ نہ ہوئے صبح جمعہ کی نماز میں مسجد میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب کی جب نگاہ پڑی تو اللہ کے محبوب نماز سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، زمین کے اندر کے جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر جو کچھ خزانہ ہے یہ سب کا سب تمہارا ہو جائے اور تم یہ سارے خزانے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ ہم اللہ کے راستے کے نکلنے کو ہم وہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ جو اجتماع ہمارا ہے یہ اجتماع اصل میں اسی یاد دہانی کے لیے ہے، ایک بڑا اجتماع ہم سب کے لیے۔ ایک اجتماع تو یہ ہے جو 2، 3، 4، 5 جنوری کو ہوگا، اس میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن ایک اجتماع آنے والا ہے جس کو قیامت کا اجتماع کہا جاتا ہے۔ اس اجتماع میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہوگا۔ کوئی چھپنا چاہے گا تو چھپ نہ سکے گا، کوئی بچنا چاہے گا تو بچ نہ سکے گا، کوئی ہٹنا چاہے گا تو ہٹ نہ سکے گا۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت اس اجتماع میں حاضر کر کے رکھ دیں گے، اور اس اجتماع میں زبردست انداز کا سوال ہوگا۔ ایک ایک مسلمان کو اللہ رب العزت اپنے سامنے بلائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، آدمی کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ جب تک کہ پہلا سوال، زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتے تھے دین کی بات اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ اس قیامت کے اجتماع کی تیاری اور اس قیامت کے اجتماع کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے یہ اجتماع دیا ہے۔
کہ ہم بھی اس کے لیے فکر مند ہو جائیں اور چل پھر کر تمام مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ دیکھو اس اجتماع قیامت کا اجتماع قائم ہونے سے پہلے اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنی زندگیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر لے آؤ۔ صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ دین کے راستے سے ملا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم 7 نسلیں ہماری دنیا کی محنت کرتی تو وہ مال حاصل نہ ہوتا جو اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے عطا فرما دی۔ اس لیے ہمارے بزرگ مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم فرماتے اگر کام کرنے والے نے اس مبارک کام کو اپنا کام بنا لیا اور ہر حال میں اس کام کو مقدم رکھا، اپنے ذاتی تقاضوں کو مؤخر کیا اور اس کام کو 1 نمبر پر رکھا، باقی کاموں کو 2 نمبر پہ رکھا، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی اکیلے نہیں، اس کی 14 نسلوں کی کفالت کا انتظام فرمائیں۔ دلیل کے لیے یہ بات مکہ کے لوگوں کی اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کی زندگیاں مثال ہے کہ صحابہ کرام نے دین کی محنت کا حق ادا کر دیا۔ 14ویں 15ویں نسل ہے جو اس وقت ان کی نسلیں ہیں، آپ دیکھیں جا کر کے ان کو اللہ نے کس قدر مال سے نوازا ہے۔ تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ ہم جب دین کی محنت کے لیے زیادہ قربانی دیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، وہ بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ وہ تو ہم قربانی دیتے چلے جائیں، ان قربانیوں پہ اللہ رب العزت قرب ربانی عطا فرمائیں گے اور قرب ربانی کی برکت سے اللہ زندگیوں میں آسانی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک خلیفہ گزرے ہیں، اموی بادشاہوں کا دور تھا، انہی کے بیچ کے ایک خلیفہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ یہ بادشاہ بننے سے پہلے گورنر تھے، تو جب یہ گورنر تھے تو ان کی زندگی کا یہ انداز تھا کہ ان کے پہننے کے کپڑے کئی گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے، ایک بہت رئیسانہ زندگی تھی۔ ایک موقع پر عمر بن عبدالعزیز ایسا کپڑا پہن کر کہ بڑا حصہ زمین سے کھسٹتا ہوا جا رہا تھا، چلے جا رہے تھے، ایک بڑے میاں کی نگاہ پڑ گئی، وہ بڑے میاں کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز اس طرح کپڑا نہ پہنا کر۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو جلال آ گیا، وہ کہنے لگے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، آئندہ اگر اس طرح کی حرکت کی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ایسا روب، ایسا جلال۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو خلافت دی اور ان کو خلیفہ بنایا تو یہ آئے اپنی بیوی کے پاس۔ ہمارے ساتھ تو ایک عجیب مسئلہ ہے، جب تبلیغ کی برکت سے مال کی کچھ شکلیں پیدا ہوتی ہیں، کاروبار کو اللہ بڑھاتے ہیں، آمدنی کو اللہ بڑھاتے ہیں، تو اب مشورہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو بنیا پوکھر میں اندر میں رہ رہے ہیں اس کو چھوڑو، جہاں کلیم بنا رہا ہے وہاں جا کے بک کر لو، چھوٹا ہے بڑا لے لو، بڑا ہے اور بڑا لے لو، رینٹل ہے آنرشپ لے لو۔ وہاں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے جا کر مشورہ کیا کہ دیکھو دنیا کی آخری چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، بادشاہ سے بڑی چیز تو کچھ ہوتی نہیں ہے دنیا میں، لہذا ایسی بڑی چیز اللہ نے دے دی ہے، کیوں نہ اس کو جنت کے کمانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو یہ فاطمہ بنت عبد الملک جو ہے، جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اسلامی تاریخ کی یہ ایک لوتی عورت ہے جو 7 سلسلے سے شہزادی تھی۔ باپ ان کے عبد الملک بن مروان اشرفیوں میں ان کو تولا کرتے تھے اور وہ اشرفیوں کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، تو بڑی چہیتی بیٹی۔ تو شوہر نے ان سے کہا کہ دیکھو پہلے دن جیسے گزرے تھے اللہ کرلے، اب ویسے نہیں گزریں گے۔ تو کہنے لگی اچھے دن تمہارے ساتھ گزارا ہے، برا دن بھی تمہارے ساتھ گزار دیں گے۔ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، انہوں نے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کا ایسا نظام
تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اسلام کی تاریخ کا مثالی زمانہ ہے کہ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہو گئے تھے، لینے والا کوئی ملتا نہ تھا، کہ ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر چلتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو تلاش کرنے کے لیے ایک گاؤں، 2 گاؤں، 3 گاؤں کوئی مستحق نہیں ملتا۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں، چلتے چلتے کئی گاؤں کے بعد ایک آدمی کو دیکھا کہ غبار آلود بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال دیکھنے سے لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، مستحق زکوٰۃ مل گیا۔ یہ گیا اس آدمی کے قریب، اس کو سلام کیا اور کہا دیکھ بھائی میرے اوپر احسان کر دے، زکوٰۃ کی کچھ رقم ہے میرے پاس، اس کو مجھ میں لے لے اور ہم کو آزاد کر دے۔ تو اس نے نگاہ یوں اوپر کی اور کہنے لگا میرا جو یہ حال دیکھ رہے ہو یہ زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کے تلاش کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مسلمانوں میں مالدار طبقہ جو ہے، اگر یہ مسلمانوں کا مالدار طبقہ زکوٰۃ کے مال کو مستحقین تک پہنچانے کی اس طرح فکر کرے اور مستحقین زکوٰۃ کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک پکا نمازی وضو کا پانی جنگل میں تلاش کرتا ہے، تو یہ مسلمان مالدار زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ شرط کیا ہے کہ جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اور زکوٰۃ ان پر فرض کیا ہے، یہ مال زکوٰۃ کا مال لے کر مستحق کو تلاش کرے۔ کیسے تلاش کرے؟ جیسے جنگل میں ایک پکا نمازی وضو کا پانی تلاش کرتا ہے۔ فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے میں مالدار مستحق کو تلاش کرتے تھے اور مستحق جو تھا، غریب جو تھا، وہ اپنے فقر کو چھپاتا تھا۔ تو اپنے فقر کو چھپانے کی وجہ سے اس کا فقر اللہ دور کر دیتے تھے اور مالدار کو مستحق کے تلاش کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں اور برکت دے دیتے تھے۔ اب اس وقت کا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ یعنی غریب یہ مالدار کو تلاش کر رہا ہے اور مالدار چھپ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ مستحق زکوٰۃ کو مالدار کو تلاش کرنے کی وجہ سے اس کا فقر بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آئے جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور مالدار کو برکت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ یہ تو چھپ رہا ہے اور مستحقین کو ٹال رہا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ نے ایسی برکتیں دی، لیکن گھر کا حال کیا کیا؟ یہ جو ذہنوں میں ہمارے خباثت ہے نا کہ بیوی بچہ، آپ سیرت کو اگر پڑھیں گے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اب کہتے ہیں لوگ کہاں لکھا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اخبار مشرق میں لکھا نہیں ہوگا، قومی تنظیم میں لکھا نہیں ہوگا، اسٹیٹمنٹ میں لکھا نہیں ہوگا، ٹیلی گراف میں، اس کو پڑھ کے کہاں سے مل جائے گی یہ بات؟ یہاں ملے گی جو صحابہ کی تاریخ میں ملے گی، اولیاء اللہ کی تاریخ میں ملے گی، تابعین کی تاریخ میں ملے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے عوام کا حال یہ ہو گیا کہ برکت ہی برکت ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز خلیفے کے گھر کا حال یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز گھر میں داخل ہوئے تو ساری بچیوں نے منہ پہ کپڑا رکھ دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے تم لوگوں نے منہ پہ کپڑا کیوں رکھ لیا؟ تو بچیاں تو کچھ کہہ نہ سکیں، بیوی کچھ کہہ نہ سکیں، باندی تھی ذرا ملگو قسم کی، باندی نے کہا امیر المومنین تم نے سب کا گھر مال سے بھر دیا اور اپنے گھر کا حال یہاں پہنچا دیا کہ آج تمہاری بیٹیوں کو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے اور کچے پیاز کے بو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے منہ پہ کپڑا رکھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، رمضان کا زمانہ آ گیا، یہ قریب آ گئی، تو یہ بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ دیکھو سب کے کپڑے آ رہے ہیں، بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے عید کا کپڑا کا کیا ہوگا، لہذا ایسا کرو میرا تمہارا بنے نہ بنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کر دو۔
وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں تو پتا ہے جو بیت المال سے جو مجھے ملتی ہے تنخواہ وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، الگ سے میرے پاس کوئی آمدنی نہیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے مشورہ دیا کہ وہ تو بات ٹھیک ہے، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے، ان ایڈوانس والے پیسے سے ہم بچوں کا کپڑا بنا دیں گے اور آئندہ مہینہ کچھ مزدوری کر کے گھر کا گزارا چلا لیں۔ یہ آئے اپنے دربار میں، خلافت کے دربار میں، اور اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور کہا بھائی مظاہر تم مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وہ بڑے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، چاپلوسی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یوں تو سارا بیت المال آپ کا ہے، آپ امیر ہیں، لیکن آپ نے یہ دین ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ بیچ میں انتقال کر گئے تو پھر اس پیسوں کا کیا ہوگا، لہذا آپ 1 مہینے کی زندگی کی مجھے ضمانت دے دیں تو میں آپ کو 1 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس دے دوں۔ اس وقت دیکھیے 5 سال کا پلان لینے کے لوگ چل رہے ہیں، 2 سال کا پلان، بولے BC 2 سال کا ڈال کے رکھا ہے، 18 مہینے کا ڈال کے رکھا ہے، اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کی زندگی کی آپ ضمانت دے دیجئے، ہم سے آپ 1 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس دے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے حضرت مظاہر سے فرمایا اللہ تجھے روشن کرے، تو نے مجھے روشن کر دیا۔ غم تھا بہت زیادہ، صدمہ بہت تھا کہ بیوی کو کیا جواب دیں گے، تو رات بھر نہیں گئے، وہیں قریب کی مسجد میں گزارے۔ دوسرے دن پھر خلافت کی جگہ پر آئے، خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، گھر آئے اور آ کر بیوی سے کہا اپنے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ انہیں نیا کپڑا لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، سارے بچے نئے کپڑے میں، اور یہ 3 براعظم کے خلیفہ کا بچہ ہے جس کے بدن پر کپڑا نیا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے بچوں کو قریب کیا اور کہا بیٹا تمہارا سر شرم سے جھکا ہوا ہوگا کہ کہنے کو میرا باپ 3 براعظم کا خلیفہ ہے اور نیا کپڑا بھی لے کر دے نہ سکا۔ تو بچے بھی چونکہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، بچے کہنے لگے کہ میرا سر فخر سے اونچا ہے کہ میرے باپ نے دوسرے کا حق مجھے لا کر نہیں دیا اور میرے باپ کے پاس اپنا تھا نہیں، اس لیے میرا سر فخر سے اونچا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اس طرح کی زندگیاں گزاری، اور کیا پیاری بات کہی آخری وقت میں اپنے بچوں سے، کہا دیکھو بیٹا میرے پاس 2 راستے تھے، تمہیں دوسروں کا مال کھلاتے اور خود جہنم کی آگ میں جلتے، تو تمہارا باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے، اس لیے میں نے دوسرا راستہ اپنایا کہ دوسروں کا حق تمہیں دیا نہیں، فاقے میں رہ گئے، تم تنگی میں رہ گئے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ متولی ہے نیک لوگوں کا، اللہ نگراں ہے نیک لوگوں کا۔ اے میرے بیٹے اگر تم نیک ہو تو تمہارا نگراں اللہ ہے، اور اگر تم نیک نہیں ہو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں تک کہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کی لاش کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا آتا ہے جو آپ کے سینے پر گرتا ہے، لوگ اس پرچے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس پرچے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نجات نامہ ہے، یہ برات نامہ ہے کہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے نجات دی۔ میرے دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے آگے پھر کیا کیا، ان کی جو 18 بچے تھے تقریباً، ان بچوں کو ترکے میں کل 18 درہم چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اللہ نے بعد میں اپنے فضل سے ان بچوں کو اتنا مال دیا کہ کہتے ہیں جب دین کا تقاضا آتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے 100 گھوڑا مازین و لگام کے اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ انہی کے بھائیوں کا، ان کے چچازاد بھائی، ان کے چچا اور ان کے قریب کے رشتہ داروں میں جو لوگ خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی چاہتوں کو پورا کیا، اپنے بچوں کی چاہتوں کو پورا کیا، تو اللہ نے ان کی نسلوں کا یہ حال کیا۔ تاریخ لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں کہ وہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر ان کے نسل کے بچے کہتے تھے، جمعے کا دن ہوتا تھا، ہاتھ میں پیالہ ہوتا تھا اور کہتے تھے لوگوں میرے دادا کی بنائی مسجد ہے، اللہ کے واسطے بھیگ دے دو۔
کہ جن لوگوں نے اللہ کے نام پر جان لگایا، مال لگایا، اللہ نے ان کی نسلوں میں مال کی برکتیں دکھا دی، اور جن لوگوں نے جان مال کو اپنے خواہشات پہ لگایا، اپنی طبیعتوں پہ لگایا، اللہ نے غربت مقدر کر دی۔ یہ تو تابعین ہے، صحابہ کی زندگی آپ کو ملے گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، کہاں پہلی ہجرت کی حبشہ کی اور بڑی مدت حبشہ میں گزاری، وہاں سے ہجرت کر کے پھر مدینہ المنورہ آئے، کچھ ہی دن مدینے کا گزرا تھا، اللہ کے محبوب نے تشکیل کی، موتا کی ایک جماعت بنائی، جارڈن جس کو کہتے ہیں، اردن کے اندر یہ جگہ ہے موتا، وہاں کی جماعت بنائی اللہ کے محبوب نے، اور فرمایا اس جماعت کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو اس جماعت کے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس جماعت کے امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو مسلمان آپس کے مشورے سے کسی کو ابھی بلا دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مسجد میں کہہ رہے تھے، مسجد نبی کے باہر ایک یہودی کھڑا تھا، کہنے لگا یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی نبی کی رسالت کو مانتا نہیں ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا نہیں ہے، نبی کے قرآن لائے ہوئے کتاب پر ایمان لاتا نہیں ہے، لیکن اتنا یقین اس کا بھی ہے کہ یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے۔ تو جب یہودی کا یقین نبی کی بات پر اتنا تھا تو صحابہ کے یقین کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی گھر آئے۔ حضرت جعفر کی کل عمر 33 سال تھی اس حادثے کے وقت میں۔ بیوی جو گھر میں تھی وہ 19 سال کی تھی، اور گھر میں چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا، آپ پڑھیں اس کو۔ تو حضرت جعفر گھر آئے اور بچوں کو قریب کیا، اور دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچے اور دوبارہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آ سکے۔ ایک نگاہ بیوی پہ ڈالی اور دل میں یہ بات آئی کہ آخری بار دیکھ لو، پھر اور یہ چہرہ نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ چلے گئے اللہ کے راستے میں، بذریعے وحی اللہ کے محبوب کو اطلاع دی گئی کہ جعفر شہید ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے۔ حضرت اسماء جو 19 سال کی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، آقا کو آتا دیکھا، آٹا کا برتن لے کر عظمت کی وجہ سے کھڑی ہو گئی، سلام کیا اور پوچھا جعفر کیسے ہے؟ اللہ کے محبوب کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماء سمجھ گئی میری زندگی اجڑ گئی، اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آٹا کا برتن الگ، وہ الگ۔ اللہ کے محبوب نے ان کے تینوں بچوں کو، عبداللہ اور محمد، ان تینوں بچوں کو قریب کیا، سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، برکت کی دعائیں دی، آقا گھر تشریف لے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے تھے بچپن میں، لیکن انہی 3 بچوں میں ایک نہ ایک کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی کثرت سے لوگوں پر مال لٹایا کرتے تھے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا، ان کا لقب پڑ گیا جود السخا۔ کیا تھا مطلب جود السخا کا؟ کہ یہ سخاوت کے قطب ہیں۔ جیسے بدایت میں قطب اوپر کی چیز ہوتی ہے، ایسی سخاوت میں ان کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ لوگوں پر مال خرچ کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ باپ کو بچپن میں چلے گئے، چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلے گئے، مال کہاں سے آیا؟ تو کہ مال اللہ کے خزانے سے آیا۔ وہ خزانے سے ہمارا اور آپ کا تعارف ہو جائے، اس خزانے کو ہم بھی پہچان لیں اور ان خزانوں سے ہم بھی لینے والے بن جائیں۔ اس کے لیے پوری امت کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے مسائل کاروبار سے حل نہیں ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں جتنا وسائل بڑھیں گے اتنا مسائل حل ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ جتنے وسائل بڑھیں گے اتنے مسائل بڑھیں گے۔ مسائل جو حل ہوں گے وہ اللہ کے کرنے سے حل ہوں گے۔ اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو اللہ مسائل کو حل فرما دیں گے، اور اگر اللہ کی ناراضگی آ گئی تو اللہ سلجھے مسائل کو الجھا دیں گے۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے نام پر جان مال لٹانا، اللہ کے نام پر جان مال لگانا، یہ لگانا نہیں ہے، اصل میں بچانا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے۔ آپ گھر تشریف لائے، دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اور سائل نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دو۔ اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا گھر تھا، ایک نگاہ ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو سائل کو برکت کی دعا دے کر چلا دیا، یعنی برکت کی دعا دے دی، اشارہ تھا کہ چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود، کہ کہاں اللہ کے محبوب کو گوارا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے، تو اللہ کے محبوب نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، سلمہ جو کچھ ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ کہا یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے آنے سے قبل ایک انصاری نے 10 بکریاں آپ کو ہدیے میں بھیجی ہیں، بس یہ بکریاں گھر میں ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بکری دے دو، وہ بکری دے دی گئی، سائل چلا گیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمہ کتنی بکری باقی رہ گئی؟ کتنی بکری باقی رہ گئی؟ یہی گنتی سب کے پاس ہے، تو اماں نے بھی یہی بات بتا دیا کہ کتنی بکری باقی رہ گئی؟ کہ 9۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ تمہاری گنتی صحیح تھی۔ تو کہا یا نبی اللہ اس میں صحیح کی کیا بات ہے، 10 آئی تھی، 1 دے دیا، 9 باقی رہ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو نہیں، ہماری آپ کی اماں جان کو نہیں، قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کا ذہن بنایا اور فرمایا اے سلمہ جو بکری تم نے اللہ کے نام پر دے دی، وہ بکری اللہ کے خزانے میں باقی رہ گئی۔ ان 9 بکریوں کا کچھ پتہ نہیں، انہیں بھیڑیے کھائیں گے، انہیں جانور کھائیں گے، انہیں بیماریاں کھائیں گی، ان بکریوں کا کیا بنے گا کہنا مشکل ہے۔ جو بکری تم نے اللہ کے نام پر دے دی ہے وہ بکری باقی ہے ان 9 کے سوا۔ جو جان اللہ کے نام پر لگ گیا وہ جان باقی ہوگا، جو مال اللہ کے نام پر لگ گیا وہ مال باقی ہوگا۔ صحابہ میں ایسا ماحول اس کا بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے صحابی ہیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالی، اپنے والد کے ساتھ کہیں سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے۔ احد کا زمانہ آ گیا، تشکیل ہو رہی تھی، یہ بشیر کے ابا اللہ کے راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ جب واپسی کا دن تھا احد سے، تو مدینے میں خبر آئی کہ جماعت واپس آ رہی ہے، تو جن کے والد اللہ کے راستے میں گئے تھے وہ اپنے والد کے استقبال کے لیے بستی سے تھوڑی باہر نکل کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ ابو کو دور سے دیکھیں گے، جا کر گلے لگیں گے۔ حضرت بشیر بھی انہی بچوں میں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کی واپسی شروع ہو گئی۔ قافلہ آتا چلا گیا، جو بچوں کے باپ مل جاتے وہ اپنے باپ کے ساتھ واپس آ جاتے، یہاں تک کہ قافلے کی واپسی ہوتے ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ یہ بشیر کو اپنے ابا دکھائی نہیں دیے، تو یہ بشیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا نبی اللہ ماں تو میری پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی، ایک والد کا سہارا تھا، وہ ابا بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو حضرت بشیر کے ابا تو وہاں شہید ہو گئے احد میں، تو اللہ کے محبوب کیا جواب دیں اپنے اس چھوٹے سے غلام کو؟ تو اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے کو اس طرف کر لیا، بشیر اس طرف آ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ ابا دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ کے محبوب کے مبارک آنکھوں میں مقدس آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے بشیر کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ تیرا باپ بن جاؤں، عائشہ تیری ماں بن جائے، تیرے والد تو شہید ہو۔ وہ بشیر چھوٹے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرح زندگیاں قربان ہوتی چلی گئی اور اسلام مضبوط ہوتا چلا۔ یہ بات بہت مضبوطی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تاریخ مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلامی تاریخ میں یہ بات آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہ اسلام سسکتا رہے، مسلمان پنپتا رہے،
اسلام مٹتا رہے، مسلمان چمکتا رہے، یہ تاریخ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ اگر اسلام سسکا ہے تو مسلمان بھی سسکے گا، اگر اسلام مٹے گا تو مسلمان بھی مٹے گا۔ مسلمانوں کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں ہے، اور مسلمانوں کا پنپنا اسلام کے پنپنے میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی نہیں رہا، معاشرہ اگر ہمارا ختم ہوا تو فرمایا معاشرہ ختم تو اسلام ختم، اور اسلام ختم تو مسلمان ختم۔ اس لیے پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے اکابرین الحمدللہ دنیا کے ایک علاقوں کا سفر کر رہے ہیں، وہ کہاں انڈونیشیا اور کہاں تھائی لینڈ اور کہاں آسٹریلیا، ان مختلف ملکوں میں اجتماعات کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کھلے میدانوں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ اپنا تعلق اپنے مولا سے مضبوط کر لو، اپنی زندگی کو نبی کی غلامی کے حوالے کرو، ورنہ آدھا تیتر آدھا بٹے، یہ زندگی پسند نہیں ہے اللہ کو، اس پر مدد نہیں آئے گی۔ قرآن کا مطالبہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا میرے دوستوں بزرگوں، انہی بنیادوں پر یہ اجتماعات ہے۔ اجتماع تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، اجتماع مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ ہے۔ ختم نبوت کے طوفیل میں پوری امت مسلمہ کو اس ذمہ داری دی گئی تھی، لوگوں نے اس محنت کو تبلیغی جماعت کا کر اپنا بھی نقصان کیا ہے، امت کا بھی نقصان کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت کو جماعت کہنا امت کو ذبح کرنا ہے۔ لفظ جماعت تفریق کا لفظ ہے، فرق کرنے والا لفظ ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ایک محنت ہے جو اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری پوری کرے گا دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جو ذمہ داری سے منہ موڑے گا، کوتاہی کرے گا، اللہ نے معاف کر دیا تو معاف کر دیا، ورنہ قیامت میں تگڑا سوال ہوگا۔ صحابہ سے ملاقات ہونی ہے ہماری آپ کی، صحابہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی عورتوں کو بیوہ کر کے، مکہ جیسا مبارک شہر چھوڑ کر، مدینہ جیسی مبارک بستی چھوڑ کر تم تک دین پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تمہارے زمانے میں جب دین مٹ رہا تھا اور دین سسک رہا تھا تم نے کیا کیا؟ میرے دوستوں بزرگوں، دین کی محنت کے نہ ہونے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا معاشرے کا نوجوان ہاتھوں سے نکل گیا۔ اتنا برا حال ہے نوجوان طبقے کا، آپ تو ماشاءاللہ ایسے جگہ پر ہیں کہ جس دن چاہے آپ 10-5 منٹ کا سفر ہوگا، چل کر دیکھ لیں آپ، قریب میں آپ کے پاس سرکس میدان ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیں یہاں کوبی بغار مسجد میں، اور درگاہ روڈ مسجد میں، اور گیرج والی مسجد میں، اور مغرب کی نماز پڑھ کر پاک سرکس میدان میں داخل ہو جائے۔ اگر کوئی زندہ دل والا داخل ہوگا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کیا ہو گیا، جس مسلمانوں کے نوجوانوں کو کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے رو جاتے تھے، یہ آج امت کا نوجوان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کے سر کا بال نہیں دیکھا۔ جس امت کی عورتوں کے سر کا بال بیٹا نہیں دیکھتا تھا، آج امت کی عورتوں کے سر کا بال چیرکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاشرے کی جو گراوٹ ہے اور یہ معاشرے کی جو تباہی ہے وہ دین کی محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس دین کی محنت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو تبلیغی جماعت کا کام کر کے سائڈ نہ کریں، بلکہ اپنی حاجت سمجھیں، اپنی نسلوں کے بچانے کا سبب سمجھیں، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھیں، اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ یہ جو نمازیں ہمارے پاس ہیں اور جو
داڑھی ٹوپی ہے، اس سے دھو کھانا کھائیں، اس سے دھو کھانا کھائیں۔ آپ کی ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن پر اللہ کا سلام آیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا حال ہے، زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے لوگ۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتا ہے زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز جہنم میں لے کر جائے گی؟ ہم کو اور آپ کو کبھی ایسا فکر پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کون عمل ہمیں جہنم میں لے کر چلا جائے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، چلے گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، منافقین کی لسٹ دی تھی ان کو، اور پوچھا اے حذیفہ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کون کون منافق ہے، بس اتنا بتا دو ان منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کو اپنی نماز کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کسی طرح کی نماز پر مطمئن بیٹھے ہیں، حالانکہ حدیث موجود ہے آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور وہ نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی ہے، وہ نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا تو بھی اسے ضائع کر۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں یہ نمازی مسلمان جتنا پریشان ہے یہ اس کی نماز کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں میں کمال پیدا کیا جائے، وہ نمازیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا، لوگوں کو اپنے گرد دیکھا تو فرمایا تیر نکالنے آئے ہو؟ کہا وہ تو میں نے نکال بھی لیا۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہ چلا، یہ تو حضرت علی کی نماز ہے اور ہماری آپ کی نماز کا یہ عالم ہے کہ آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے، دو آدمی ادھر سائیڈ میں بات کرتا رہتا ہے، تو یہ نماز میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ سلام پھیرتے اس کو ڈانٹیں گے۔ سلام پھیرتے کیا کریں گے؟ ارے کیا کریں گے؟ ہاں کہ تم کو شرم نہیں آتا؟ آدمی ہو جانور ہو، مسجد میں بات کرتا ہے آدمی تو پوری نماز میری خراب ہو گئی۔ اور وہاں اللہ والے سے پوچھا گیا کہ آپ کو نماز میں کسی چیز کا خیال آتا ہے؟ کہاں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کل حاضر ہونا ہے، سوال کا جواب دینا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم سب نہیں پوچھ رہے، دنیا کی کسی بات کا خیال آتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے نیزوں کی بھالے مجھ میں گھس جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ نماز میں کسی چیز کا خیال آئے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آئے اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو اونچے درجے کے لوگ تھے فرض نماز گھر پہ نہیں پڑھتے تھے، نوافل گھر میں پڑھتے تھے، تو نفل نماز کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کہ لوگ آئے دروازے پہ، دروازہ پیٹا، حضرت دروازہ کھولو کھولو، حضرت نے نہیں کھولا، دروازہ توڑا گیا، آگ بجھائی گئی، اتنے حضرت نماز سے فارغ ہوئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت گھر میں آگ لگ گئی، آپ نماز میں مشغول رہے؟ کہنے لگے اس آگ کی کیا فکر کریں جس کو مٹی بجھا دے، جس کو پانی بجھا دے، ہم تو اس آگ کی فکر میں ہیں جس کو عمل کے علاوہ کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ میرے دوستوں بزرگوں، تبلیغ کوئی چلے کی محنت نہیں ہے، کوئی داڑھی ٹوپی کی محنت نہیں ہے، تبلیغ اس مبارک دین کی محنت ہے کہ جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کہ ان محنتوں سے جو صحابہ تیار ہوئے تھے کہ ہر صحابی یہ کہا کرتے تھے میرے جیسے بن جاؤ، میرے جیسے بن جاؤ۔ آج قسم کھا کر کوئی ایک گھر ایسا کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی نو مسلم عورت اسلام میں داخل ہو تو اس عورت کو ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بھیج دیا جائے اور ہمارے گھر کا اسلامی معاشرہ دیکھ کر اس کو اسلام سمجھ میں آئے۔ اور وہاں حال یہ تھا دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کوئی وفد آتا تھا، مردوں کو مسجد میں رکھ کر دین سکھا دیا جاتا تھا اور عورتوں کو گھر میں بھیج کر دین سکھا دیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، وہ معاشرہ تیار ہو کہ جہاں دیکھو دین کے تذکرے ہیں، جہاں دیکھو دین کا چرچا ہے۔ اس کے لیے اللہ والے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اس بات کا عزم کرے، اس بات کا ارادہ کرے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اسے اللہ کے نام پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں،
ایک نیت تو پورا مجمع کریں کہ ہم انشاءاللہ دعوت کے اس کام کو تبلیغی جماعت کے ممبر ہونے کی حیثیت سے نہیں کریں گے، ختم نبوت کے طوفیل میں جو ذمہ داری دی گئی ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے بندوں کو میں بلاتا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یہی ہے میرا کام اور یہی ہے میرے اتباع کرنے والوں کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، یعنی دعوت کا کام نہ کرے، وہ میری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ دعوت کی ذمہ داری نبی کی کامل اتباع کی ذمہ داری ہے، لہذا اس کے لیے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اب سے لے کر موت تک دعوت کے ذریعے جو جو تقاضے ہماری ذات سے متوجہ ہوں گے ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ، سب نہیں کریں گے، ارے سب کریں گے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اب ہمت کر کے جن کے پہلے بیرون کا سفر ہو گیا 5 ماہ 4 ماہ اور یا جن کے 3 ماہ 4 ماہ لگ چکے ہو، ایسے ساتھی ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے، جن کا پہلے ملکوں کا سفر ہو گیا یا 3 ماہ 4 ماہ لگ چکا ہو، ایسے ساتھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے۔ اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور ہمت کریں، بہت پرانا حلقہ ہے، بہت مضبوط حلقہ ہے، قربانیوں والا حلقہ ہے، اور ہمت کریں۔ نیکیاں اللہ کو دکھانی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کتنا وقت لگا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ میرے 3 بار 4 ماہ لگ گئے یا ملکوں کا سفر ہو گیا۔ ماشاءاللہ حاجی سلیم صاحب زیادہ دیر کھڑے نہ رہے، آپ تو تشریف رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلیے بلال بھائی ان سب کو کہاں لیجئے، اوپر لے لیجئے، ان کا درجہ بلند ہے تو پہلی منزل پہ جائیے آپ لوگ، پیچھے کے حصے میں جائیے۔ ہم تو چاہتے ہیں آپ لوگ کا درجہ اوپر ہو، کوئی بات نہیں ہے، درجہ تو اصل اللہ کے اوپر ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں چلے جائیں، مشورے سے پہلے سے طے ہے۔ باقی ذرا ساتھی آگے آ جائیں، جیسے جگہ خالی ہو نا آگے آ جائیں۔ ایک درخواست پورے مجمع سے، جب تک یہاں سے مجلس کی ختم کا آگے کچھ اعلان نہ ہو، کوئی اپنی جگہ سے نہ